ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزماں سید المرسلین و رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ کے اہل بیت پر، آپ کے تمام اصحاب پر، اور آپ کے متبعین پر بھی سلامتی ہو۔ اللہ ہم سب کو آپ کے متبعین میں بنا لے، آمین یا رب العالمین۔ بہت عیاں ہے، یہ بات بولنا نہیں چاہیے بار بار، لیکن بولنا ایک اصولاً کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ آپ تو کئی مرتبہ سنتے ہیں اور بہت اچھا جانتے ہیں، سب جانتے ہیں قرآن کا مہینہ ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو بہت برکتوں سے نواز دیا۔ اس مہینے کے اندر خاص بات یہی ہے کہ دن میں روزہ رکھواتے ہیں آپ سے اور رات میں قرآن سنواتے ہیں۔ قرآن سنوانے کے خاطر ہی روزہ رکھواتے ہیں۔ یہ بات بھی ایک میرے اس بات کو، اس جملے کو ریٹ مان لیجئے، بہت تدبر کے ساتھ غور کیجئے، میں جملہ بول رہا ہوں۔ قرآن سنانے کے لیے ہی روزہ رکھواتے ہیں اللہ آپ سے۔ ہاں، روزہ رکھوانے کا بھی مقصد قرآن سنوانا ہی آپ کو، کیونکہ قرآن کی ایک صفت ہے ہدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، یہ متقیوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، ہدایت سے نوازتی ہے یہ کتاب متقیوں کو۔ تو اب قرآن آپ کو رمضان میں سنانا ہے، قرآن کے ذریعے آپ کو پارسا بنانا ہے، جنت والے اللہ کو بنانا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ قرآن متقیوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، تو تقویٰ بھی پیدا کر دینا رمضان کے اندر قرآن سننے کے خاطر، تاکہ وہ پارسے بن جائے، جنت والے بن جائے۔ اس لیے روزوں کا بھی حکم نازل کر دیے، اور روزوں کی صفت یہ ہے کہ روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر روزے ہم فرض کیے، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے تھے تاکہ تقوی والے بن جاؤ تم لوگ۔ تو روزہ تقوی والے بناتا ہے، اور جب تقوی والے روزے کے ذریعے دن میں بنتے ہیں، اب رات میں قرآن سنا کر کے آپ کو ہدایت یافتہ بنانا چاہتے ہیں، ہدایت یافتہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے قرآن کی قدر کرو میرے دوستو، قرآن جیسی عظیم کتاب کی قدر کرو۔ یہ 1.25 لاکھ انبیاء اور تمام آسمانی کتابوں کا کمپلیشن ہے، مغز ہے، اصل ہے، جو آخر میں نازل کر دی گئی قیامت سے پہلے، حجت تمام کرنے کے لیے نازل کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد نہ کوئی نبی محمد رسول اللہ کے بعد آنے والے ہیں، نہ اس قرآن کے بعد کوئی کتاب اترنے والی ہے۔ سارا دار و مدار حساب کتاب کے دن اسی کتاب کے مناسبت سے ہوگا۔ اتنی عظیم کتاب ہے یہ، جنت اور جہنم کے فیصلے اسی کتاب پر ہوں گے اب اس کے نازل ہو جانے کے بعد، یاد رکھ لیجئے۔ اسی لیے سورہ آل عمران کی ابتدا میں جو اللہ کا بیان ہے اس پر بہت تدبر کیجئے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اس کو کب غور کریں گے ہم، یہ کیا مقام ہے، یہ جلال ترین جلال میں جلال کیا بولیں گے، اتنا جلال ہے اس میں آپ تصور نہیں کر سکتے، اس میں کیا جلال ہے اس آیت میں۔ اے محمد، ہم نے تھوڑا 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 نازل کیا تم پر، بتدریج نازل کیا تم پر اس عظیم کتاب کو۔ ایک ایک وحی کے وزن کا عالم یہ تھا میرے دوستو۔ ہماری ماں میں سے ایک ماں امہات المومنین میں سے فرماتی ہے، سورہ انعام جب اتری، اونٹنی پر بیٹھے تھے میرے شوہر، ہمارے نبی، ہمارے سرکار، وہ فرما رہی ہے اونٹنی پر بیٹھے تھے، وہ اونٹنی پسر گئی، زمین سے لگ گئی، منہ سے جھاگ جا رہا تھا اس کے، سمجھ رہے تھے کہ اونٹنی نہیں بچے گی۔ ایک وحی کے وزن کا عالم تھا۔ پورا قرآن وہ پڑ جاتا تو کیا ہوتا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال اللہ اکبر تضرب للناس لعلهم يتفکرون۔ کیا بیانات ہے قرآن مقدس کے مقامات، تدبر کیے ہم کبھی اس پر؟ سورہ حشر کا مقام،
اگر اس قرآن کو بالفرض ہم کسی پہاڑ پر اتارتے میرے نبی محمد، تم دیکھتے اللہ کی ہیبت اور خشیت سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس پر وہ طاقت اور وہ بوجھ اس پر پڑتا، وہ ضرب وہ نہ اٹھا سکتا، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے۔ وہ یہ قرآن ہے، عظیم قرآن۔ تو سورہ آل عمران میں فرمایا تھوڑا تھوڑا ہم نے ہمارے نبی پر اس کو اتارا، اتنے وزندار کلام کو ہمارے 23 سال میں۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے تورات انجیل نازل کی تھی محمد، انسانوں کی ہدایت کے لیے ہی تھی وہ بھی، تورات انجیل بھی، مگر یہ قرآن ہے جس کے مقدر میں ہم نے لکھ دیا تھا کہ یہ ساری کتابوں کی محافظ مہیمن ہونے والی ہے۔ اب ہم یہ فرقان نازل کر رہے ہیں، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، فرق کرنے والی اتار دیے ہم۔ لوگوں نے کیا بدلا، صحیح تعلیمات کیا تھی آسمانی، یہ ساری چیزوں کا فرق کر کے سامنے رکھنے والی ہے، قیامت کی صبح تک کے لیے حجت ہے، برہان ہے، دلیل ہے۔ ہاں، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اسی کے بارے میں کہا گیا ہے انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کے یہاں سے برہان آ گئی ہے، مدلل دلیل، اس سے زیادہ وزندار حجت اور دلیل کوئی اور چیز ہے ہی نہیں کائنات میں۔ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف نازل کر دیا آسمان سے ایک نور مبین، کھلا ہوا نور، ایک روشنی، قرآن ہی ہے۔ اب وہ نادان ملے ہیں وہ جو یہ بول رہے ہیں کہ یہاں برہان سے قرآن مراد ہے، نور سے نبی مراد ہے، اور تمہاری مرادیں تمہارے جیب میں رکھو۔ وہ انزلنا الیکم ہے، نبی کے لیے انزلنا الیکم نہیں آتا، وہ بعثنا الیکم آ سکتا ہے، ارسلنا الیکم آ سکتا ہے۔ انزلنا قرآن کے لیے، نازل کے لیے ہے، نزول نبی کا نہیں، نبی کا بعثت ہوتی ہے، ارسال ہوتا ہے۔ کہاں سے کیا کیا باتیں لاتے ہو۔ انزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے کھلا ہوا نور، ایک روشنی، قرآن۔ یہ دلیل ہے، برہان ہے، یہ فرق کرنے والا فرقان ہے ہر چیز کے اندر۔ اب ہم نے فرقان نازل کر دیا ہے، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ۔ اب یہ فرقان کے اترنے کے بعد، اس کے بعد إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اگر کوئی اس کے بعد ہماری آیات کا انکار کرے، اس قرآن کی، اس فرقان کی آیات کا اگر انکار کیا جائے گا، لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ان کے لیے عذاب شدید ترین عذاب ہوگا۔ واللہ عزیز ذو انتقام کہہ دیا یہاں پر، اب جلال دیکھیے، کیا آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے اس کے غصے کا، اس میں جو غصہ اور غضب ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے میرے بھائی، قیامت کے لیے ہوگا اس کا اندازہ آپ کو۔ اللہ اکبر، یہ کیا جملہ تھا اس قرآن کے اندر، واللہ عزیز ذو انتقام کہا جا رہا ہے۔ سمجھ لو اللہ وہ ہے جو زبردست انتقام لینے والا ہے۔ اگر تم ہمارے ساتھ یہ غداری کرو گے، اس قرآن کی نافرمانی کر کے اس کو بس پوچھ ڈالو گے، ہمارے اس عظیم کلام کے ساتھ بے حرمتی کرو گے، کفر کرو گے، تو تم سے جو انتقام لیا جائے گا وہ بہت زبردست انتقام ہوگا۔ وہ عظیم ہے انتقام لینے میں۔ تو ذرا سمجھ میں آ رہا ہے ہم کو کیا گد بن سکتی ہے اگر قرآن چھوڑ کر کے چلیں گے اور بھاگیں گے ادھر ادھر، کیا گد بن سکتی ہے سمجھ لیجئے۔ اور ان کو بھی ڈرنا چاہیے، تورات اور انجیل والے ہیں جو قرآن کی بے حرمتیاں کر رہے ہیں شب و روز، یہ سمجھ رہے ہیں کہ تورات اور انجیل تو آسمانی کتابیں، اور قرآن کے بارے میں جو بے حرمتیاں ہو رہی ہے ان سے جو انتقام حشر کے دن لیا جائے گا اس کا ان کو اندازہ بھی نہیں، ان کی کیا گد بنے گی۔ دنیا میں تو وہ جی رہے ہیں، مگن ہیں، عائش کر رہے ہیں، یہ تو چھوٹ ہے اور مہلت ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں تو شر اور خیر کرنے کا اختیار تم کو دیا گیا ہے تو شر مچا رہے ہو۔ لیکن جب بدلے کا دن ہوگا، پکڑ کا دن ہوگا، اس دن کوئی نہیں بچے گا، جو بے حرمتی کر رہے ہیں اس کلام الہی، کوئی نہیں بچے گا، زبردست انتقام لیا جائے گا حشر کے دن۔ یہ ہے وہ کتاب، اس کتاب کا مہینہ آپ کو بنانا چاہتے کتاب والے تو دن میں روزہ رکھوا کر کے ایک مہینے کا ایونٹ قرار دے کر کے، ایک اجلاس، سالانہ اجلاس قرار دے کر کے
آپ کو بلا رہے ہیں. دن میں روزے رکھو, اللہ کے مقرب بندے بنو, اللہ کے لیے جینے اور مرنے کے جذبات پیدا کر لو, صبر پیدا کر لو اپنے اندر. یہ پریکٹس کر لو کہ اللہ کے لیے کیسے تم کھانا چھوڑ رہے ہو, کیسے پانی بند کر رہے ہو, کیسے بیوی سے نہیں مل رہے ہو, صبر کر کے رک رہے ہو. تو یہی چیز کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو کہ اللہ کے خاطر تم ہر گناہ کو چھوڑ سکتے ہو اور چھوڑ دو. یہ جذبہ اپنے اندر مستحکم کرو, مضبوط کرو. اور آپ نے میرا کلام سنو, میں کیا چاہتا ہوں کروانا تم سے وہ تم کرو, اور میں جس سے تم کو روکنا چاہتا ہوں اس سے رک جاؤ. اس لیے قرآن سنو. تو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی ہے وہ سورہ انبیاء کی 10ویں آیت کریمہ ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. یقیناً ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارے لیے ہی نصیحتیں ہیں, کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ کیا تم عقل مندی سے کام نہیں لوگے, سمجھداری سے کام نہیں کرو گے؟ تمہارے لیے نصیحتیں ہیں تو کب پکڑو گے نصیحتیں اس سے, تم کب سدھرو گے تم اس سے؟ یہ کس کو پوچھ رہے ہیں؟ سارے جنوں اس کو پوچھ رہے ہیں, سارے جنات اور انسانوں کو. افلا تعقلون, کا تم میں عقل نہیں ہے؟ تمہارے لیے تو نصیحت اتاری گئی ہے. تو کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو اس بات پر تدبر کر رہے ہیں؟ جی سورہ محمد میں اور دوسرے مقامات پر ایک اور سوال ایسا پوچھا ہے جھنجھوڑنے والا, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها. کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں؟ اللہ کا سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ عقلوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں ہماری, سمجھداریوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں ہماری. دنیاوی معاملات میں بڑی عقل کا مظاہرہ کرتے ہیں. دکان لگانا ہے تو پوری تحقیق کر کے, بال کی کھال اتار کے, کہاں فائدہ ہے کہاں نقصان ہے ڈپتھ میں جا کے سوچتے ہو. کوئی چیز خریدنی ہے تو پوری ڈیٹیلنگز میں جاتے ہو, نقصان نہ ہو جائے. ہر جگہ عقل کا استعمال کرتے ہو. اتنی عظیم کتاب میں نے تمہاری طرف نازل کی ہے, اس میں تدبر نہیں کرتا, دلوں پر خفل لگا کے بیٹھ گئے. چھوڑ رہے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ سوچو کیا کرنا چاہیے. اور ایسا نہیں ہے جیسے یہ جھوٹے لوگ پھیلا رہے ہیں پروپیگنڈا. ارے یہاں قرآن سمجھ لیتے کیا؟ ہر آدمی کو سمجھ میں آتا کیا؟ ارے بڑی مشکل کتاب ہوتی ہے, بڑی بڑے بڑے لوگ سمجھتے ہیں, پھر تم کو سمجھائیں گے تو جب سمجھو اور عمل کرو. ٹھیک ہے, ایک حد تک ٹھیک ہے, بہت کم حد تک وہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے, بہت کم حد تک. وہ یہ کہ اس کے تفاسیر ہوتے ہیں, اس کے معنی اور مراد رسول اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سمجھتے ہیں, وہ بیان کرتے ہیں. تو ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ قرآن مقدس کی آیات, اس کے احکام جو ہم پڑھتے ہیں, اس کو ہم رسول اللہ کی طرف پلٹا کر کے وہاں سے اس کی تعلیم لینا چاہیے. ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ اس آیت میں رسول اللہ نے اس کے معنی اور مطلب کو کس طرح بیان کیا, سمجھایا صحابہ کو. بس اتنا کرنا پڑتا ہے کہ صحابہ کرام کس طرح سمجھے ہیں, اس پر عمل کیے ہیں. اتنی محنت آپ کو کرنی پڑتی ہے, تو ضروری محنت ہے آپ کی. یہ بھی نہیں کریں گے اور اس کے معنی رسول اللہ کو بھی چھوڑ دیں گے, صحابہ کو بھی چھوڑ دیں گے, اور قرآن پڑھیں گے. تھوڑا سا جو ہے وہ سکھ لیتے ہیں نا ہمارے پاس, ہوا ہم انتا انتم, تو سکھا دیے تو سکھ لے کے آپ کالر اونچی کر لیے, سمجھ لیے کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں ہے, مجھے قرآن پورا سمجھ میں آنے لگ گیا ہے. اور اس کے بعد پھر اب قرآن کے احکام خود ساختہ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے, تو خود بھی گمراہ ہوتا ہے, لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے. اس حد تک تو وہ بات درست ہوگی. لیکن جو سارا ہی قرآن کی طرف پلٹنے سے ہی روک دیا ہے, نہ قرآن کے معنی اور مطلب کو ترجمے سے سمجھو, نہ رسول اللہ کو دیکھو, نہ صحابہ کو دیکھو, قرآن کو دیکھو ہی مت, ساری ڈیپینڈنسی ہمارے اوپر کر دو, ہم جو بولتے ہیں وہ کرو. تو یہ تو پھر ٹھیکیدار ملے بنے ہوئے. پھر یہ کلیئر بات سمجھ میں آ جاتی ہے آپ کو کہ پھر یہ مذہبی گتےدار اور ٹھیکیدار بننا چاہتے ہیں.
یہ چاہتے ہیں کہ سارا ان کے اوپر ڈیپینڈنسی کر دو، یہ جو بولتے وہ کرو. تھوڑی عجیب و غریب حماقت کی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ دھوکہ ہے، فریب ہے. تو آپ کو اتنی محنت کرنی ہے کہ قرآن مقدر ترجمے سے پڑھنا، تفاسیر پڑھنا، اس کے اندر کے رسول اللہ کے بیان کردہ معنی اور مطلب کو سمجھنا، صحابہ کرام کس طرح سمجھے وہ تحقیق کرنا، ڈھونڈنا، پھر اپنے زندگی میں فوراً عمل میں لانا، اپنے بچوں پر اس کو امپلیمنٹ کرنا، اپنے خاندان میں اس کو امپلیمنٹ کرنا. انشاءاللہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. یہی بات اللہ نے قرآن میں فرمائی. سورہ قمر میں بار بار ریپیٹ کرتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یقیناً ہم نے اس قرآن کو سمجھنے والوں کے لیے بہت آسان کر دیا ہے. تم میں کوئی ہے جو غور و فکر کرے، سمجھے اور آگے آئے، محنت کرے اس کے لیے؟ اللہ یہ بات پوچھ رہے ہیں آپ سے. کوئی ہے تم میں جو اس کے لیے آگے بڑھے، اس کی محبت پہ آگے بڑھے، اس کو سیکھنے کی کوشش کرے؟ صحابہ اکرام نے پوری زندگیاں لگا دی اس کو سیکھنے میں، اور ہم کتنے کیا جھوٹے نام لیوا ہیں ہم صحابہ کی طرف نسبتیں کرنے والوں میں. ذرا سوچئے، الگ الگ دعوے فرقے جو بن گئے نا، ہم لوگ مختلف جو فرقے بن گئے، ٹولے بن گئے نا، ہر ایک ٹولے کا ایک دعویٰ ہے. ہم اہل سنت والجماعت ہیں تو ہم ہی حق جماعت ہے، جماعت حق کا ہے، باقی سب باطل ہے. کسی کا دعویٰ ہے کہ ہم فلاں اسلام سے نسبت رکھتے ہیں تو ہم ہی دعوت حق کا کام کر رہے ہیں، تو ہم ہی حق پر ہے، باقی سب غلط ہے. کوئی کہتا ہے کہ تبلیغ کی طرف ہماری نسبت ہے، ہم دین پھیلا رہے ہیں، ہم تبلیغ پر نکلتے ہیں تو ہم ہی حق ہے، باقی سارے باطل ہیں. تو کوئی کہتا ہے ہم تو قرآن کی طرف نسبت کیے ہوئے ہیں تو ہم ہی حق پر ہے، باقی سب باطل ہے. تو اس طرح ہم مختلف ٹکڑوں میں اور فرقوں میں بٹے، اور گمان ہمارے کیا ہے کہ ہم سچے ہیں اور صحیح راستے پر چلے جا رہے ہیں. ہونا کیا چاہیے تھا ہم کو ان جماعتوں سے نکل کر کے ایک جماعت بننا چاہیے تھا، ایک راستہ پکڑنا چاہیے تھا. قرآن کو سمجھنے کے لیے تھوڑی محنت ہم کو کرنی تھی، اس سے محبت ہم کو کرنی تھی، اور اس کے لیے جستجو جدوجہد کرنی تھی. یہ دیکھنا تھا کہ اس قرآن کو جب اللہ نے نازل کیا تو کسی فرشتے کو دے کر کے تو ہمارے پاس نہیں بھیج دیا. اجازت دے دو امتیوں کو، رکھ دو وہاں بڑا ایک پہاڑ پر رکھ کے آ جاؤ، بولو سارے انسانوں اور جنوں کو کہ وہاں جاؤ، پڑھو اور عمل کرو. تو فرشتہ آیا، پہاڑ پر رکھ کے چلا گیا، اور پڑھو اور عمل کرو کا حکم آیا. ایسا ہوا؟ سوچو نا، عقل کی بات کرو. ایسا ہوا؟ یا کوئی اناؤنسمنٹ کر دیا گیا ٹرانسسٹر لگا کر کے، اعلان کر کے بول دیں ان کو کہ ہم نازل کیے؟ ایسا ہوا؟ کیا ہوا پھر؟ عین فطرت کے مطابق ہر زمانے میں انسانوں کے بیچ میں جب انسان زمین پر جس زمانے میں تھے، ان کے اندر سے ہی ایک شخصیت کو منتخب کیا گیا کلام سنانے کے لیے. اللہ ان کے سینے پر نازل کیا جاتا تھا، وہ لوگوں کو سناتے تھے. بالآخر وہ پروجیکٹ پورا ہو گیا جناب محمد رسول اللہ پر. آخری نبی منتخب کر لیے محمد رسول اللہ کو، ان کے سینے پر قرآن نازل کیا، اور ان کو کیا بنایا؟ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت. ہم نے امیین میں سے، مکے کے اطراف، کعبے کے اطراف کی قوم میں سے، ان پڑھ جو لوگ تھے وہاں کے بسے ہوئے، ان میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو ہماری آیات پڑھ کر کے سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک و صاف کر دیتا ہے، عقیدوں سے، اخلاق سے، لباس سے، بدن سے پاک و صاف کی تعلیم دیتا ہے. اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ ان کو تعلیم دیتا ہے اس کتاب کی جو ہم نے نازل کیا اس کے اوپر، قرآن کی. تو قرآن کا کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ وہ قرآن کے معلم ہے. وہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ والحکمہ، اور حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں، عقل مندی کی اور سمجھداری کی باتیں، کیسے اس قرآن پر عمل کرنا ہے، کیسے اس کو نافذ کرنا ہے، یہ ساری حکمت کی تعلیمات کون دیتے ہیں؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ محمد رسول اللہ معلم کتاب و حکمت کے، کتاب و سنت کے. حکمت سے سنت مراد ہے رسول اللہ کی. سب سے بہترین حکمت محمد رسول اللہ نے سکھا دی اپنے امت کو، وہ سنت ہے.
تو یہ معلم ہے محمد رسول اللہ اس قرآن کے، تو اتنا ہم کو کرنا تھا کہ قرآن اس معلم کے ذریعے سے سیکھنا اور عمل کرنا ہے۔ تو میں نے کہا کہ صحابہ نے پوری زندگیاں کھپائی، ذرا ان سے سیکھتے، ان سے سنتے، فرقوں میں بٹنے کے بجائے اپنے اپنے آدمیوں کو پیش کرنے کے بجائے۔ عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں؟ 10 آیتیں ہم رسول اللہ سے سیکھتے تھے، صحیح حدیث شریف ہے، جب تک ان 10 آیتوں پر عمل نہیں کرتے تھے ہم 11ویں آیت نہیں سیکھتے تھے۔ ذرا کوئی اپنے سینے پر ہاتھ رکھے، پورے اطمینان سے سر جھکا کے اچھا سوچ کے مجھے بولے کہ وہ صحابہ اکرام کو ہوا، ہم، انتا، انتم، یہ گرامر سیکھنے کی ضرورت تھی؟ ان کی زبانی جو ہے پیدا ہو، یہ سب بچہ سنا تو عربی زبان سنا، سیکھا تو عربی زبان سیکھ کے بڑا ہوا، اس کی مادری زبان ہی وہ ہے جو قرآن نازل ہوا ہے، اس کو تو گرامر نہیں سیکھنا ہے۔ پھر اس کو حروف حلقومی، مخارج کی ادائیگی، تجوید سیکھنے کی ضرورت تھی کہ یہ حروف کو ایسے ادا کرو، سین کو ایسے، سواد کو ایسے، ان کو بولنے کی ضرورت تھی؟ بولو آپ، تھی؟ سیکھنا تھا ان کو، یہ ان کی زبان ہی عربی ہے، تو پھر کیا سیکھنا تھا ان کو؟ ان کو وہی سیکھنا تھا جس کے بارے میں اللہ خبر دے رہے ہیں، محمد رسول اللہ جو تعلیم دیتے ہیں کہ اس احکام جو نازل ہو رہے احکام محمد، ان پر کیسے عمل کروانا ہے میرے بندوں کو، بس وہ سکھاتے تھے رسول اللہ کہ یہ حکم اللہ نے اتارا، اب اللہ کیا چاہتا ہے اس حکم کے ذریعے تم کو کیسے کام کروانا چاہتا ہے وہ سیکھو اور وہ کرو۔ اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ 10 آیتیں سیکھتے تھے، جب تک خود عمل نہیں کرتے تھے 11ویں نہیں سیکھتے تھے۔ یہ کرنا ہے محنت آپ کو، اتنا بھی نہیں کرو گے اللہ کے لیے۔ قرآن کو رسول اللہ اور صحابہ کے ذریعے سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اتنا بھی نہیں ہوگا۔ ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ میرے مسلک میں آ جاؤ، میں جو بولتا ہوں وہ کرو، تو یہ پاکھنڈے کا پیچھے کب تک پکڑ کے رکھو گے؟ کیا تفاسیر اگر موجود نہیں ہے تو پھر چھوڑ دو، جاؤ ان کے پیچھے۔ اللہ نے حفاظت نہیں کی قرآن کی اور اس کے احکام کی، قرآن کا متن محفوظ، اس کے معنی اور مطالب میں محفوظ ہے حدیث کے ذریعے سے، اللہ نے کر دیا۔ پھر آپ کو ضرورت کیا ہے ان کے پیچھے دوڑنے کی؟ ہاں جاؤ ضرور علماء کے پاس، جو علماء رسول اللہ کی اور صحابہ کی دلیل پیش کرتے تم کو سمجھا رہے، اس کا معنی یہ وہ حق علماء ہے، ان کے پاس جاؤ اور سیکھو۔ لیکن جو اس سے ہٹا کے تم کو بول رہے ہیں کہ قرآن مت سمجھو میاں، ہماری کتاب میں دیکھو ہم کیا بول رہے ہیں، نالائن والی کتاب ہے، یہ عمل وہ عمل والی کتاب ہے، قصے کہانیاں ہے، خبر میں سے ہاتھ نکل کے آ رہا، کوئی جھاڑ پہ الٹا لٹک رہا، کب تک ان کتابوں کے پیچھے رہو گے آپ؟ جی کیا علماء حق موجود نہیں جو حدیث کے ذریعے قرآن سکھاتے ہیں آپ کو؟ ہے تو پھر جاؤ، اتنی محنت تو کرو بھائی، اللہ کے واسطے کرو، آخرت بچانے کے لیے، اپنی زندگی آخرت سنوارنے کے لیے کرو، یہ کام کرنے کے کیا سیکھے قرآن سے؟ پھر رمضان آیا تو قرآن پڑھ رہے ہیں، فارمیلٹی کی رسم پوری کر رہے ہیں، منتر پڑھ کے نکل رہے ہیں مسجدوں سے۔ منتر ہے کیا تمہارے لیے؟ ضروری سمجھ لیے قرآن ختم کرنا ضروری ہے، فرض کر دیا اللہ تعالیٰ جیسے کہ ان کے اوپر حکم نازل کر دیا کہ قرآن ختم کر دینا فرض کر دیا میں تمہارے اوپر، یہ بولے کتبنا علیکم بول کے بول دیا، تمہارے لکھ دیا گیا تمہارے لیے یہ بات کہ قرآن تمہارے کو ختم کرنا ہی ہے ایک مسئلے کے، بتایا گیا تم کو ایسا؟ پھر کیا سمجھ کے قرآن اس طرح سے پڑھ رہے ہو جیسے تم پڑھ رہے ہو مسجدوں میں؟ یا عالم تعلیم کی سوا کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تمہاری؟ میں نے ان طرح کر رہا ہے مسجدوں میں کھڑے ہو کر کے، جبکہ حکم باری تعالیٰ یہ ہے رتل القرآن ترتیلا، میرے حبیب کو جس کے اوپر قرآن نازل کیا اس سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ ان کو حکم دے رہے اے محمد قرآن جب تو پڑھ رہا ہے تو رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ تو قرآن کو، ایک ایک بات واضح سمجھ میں آئے میرے امتیوں کو، میرے بندوں کو، میرے امتیوں کو، یہ حکم ہے۔ میرے آقا قرآن پڑھتے تھے، سنت آپ دیکھ لیجیے کیا طریقہ تھا میرے آقا کا۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا گیا جب آقا قرآن پڑھتے تھے تو ہر آیت پر وقفہ کرتے تھے، ہر آیت پر، تاکہ ایک ایک آیت واضح اور واضح سمجھ میں آ جائے پیچھے والوں کو۔ یہ طریقہ تھا میرے آقا کا۔ کیا کر رہے ہیں؟ کتاب و سنت کو ذرا اچھے طریقے سے سیکھو، قدر کرو اس کی، کتنی اہم چیز ہے اس کی قدر کرو۔
رسم مت بنا لو کسی چیز کو. کوئی ہے 10 دن میں روز 3 پارے پڑھا دے رہا ہے, شادی خانے بک کر کے پڑھا دے رہا ہے. سارے عورتیں مرد جنگت پہ لگے شادی خانوں میں, سارے روڈ بلاک کر کے ایک تماشا ادھم مچا کے رکھ دیا دنیا والوں کے سامنے, تماشا بنا دیا اللہ کی کتاب کو. اور کیا پڑھ رہا ہے کسی کو نہیں معلوم, وہ جو پڑھ رہا ہے کبخ اس کو بھی نہیں معلوم وہ کیا پڑھ رہا ہے. اوپر سے بڑے بڑے پنکھے لگا دیے, ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی منتر آئے لوگوں والے پڑھتے چلے جا رہا ہے. بس ختم قصہ. اتنی بھی حلوت اللہ کے کلام کی تم کر رہے ہو, کیا ہوگا تمہارا انجام سمجھ میں آ رہا ہے تم کو. اور کوئی تو یہاں تک حماقت کر گزرتے ہیں کہ پورا قرآن کے لیے ایک رات کا مختص کر دیتے ہیں اس کو, ایک رات میں اس کو ایک شب شبینہ قرار دے دیا, اس کو پورا قرآن سنا رہے کوئی صاحب. اللہ تجھے ہدایت دے, رب بدبخت ہے تو, کتنی بے حرمتی کر رہا ہے رب ذوالجلال کے کلام کی. رسول اللہ اپنے ماہر ترین صحابی کو اجازت نہیں دیے, جو قرآن کا شوقین اور محبوب تھا, وہ چاہتا تھا کہ قرآن جلدی جلدی پڑھتا چلا جاؤ, اس کو شوق تھا قرآن کا, اس کی زبان ہی عربی مارگی زبان تھی. وہ آ کر کے پوچھا میں کتنے دن میں قرآن پڑھ سکتا ہوں, مجھے اجازت دیں گے آپ؟ کتنے دن کی اجازت دیں گے؟ کہا 1 مہینے کی اجازت دیتا ہوں بس, وہ بھی رمضان کی مناسبت سے ہی ہوگی شاید, کیونکہ رمضان کو اللہ نے قرآن کا 1 مہینہ بنایا, اس لیے قرآن اگر تو چاہے تو پڑھ لے, 1 مہینے کا وقت تجھے دیتا ہوں. تو اس نے بڑی التجا کی کہ کچھ تخفیف کر کے مہلت کم کر کے دو, میں زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں. تب سوچ کے کہا 20 دن کی مہلت دیتا ہوں. اس نے اور تخفیف مانگی, درخواست لگائی, سوچ کے کہا ٹھیک ہے 10 دن کی مہلت دیتا ہوں. اس نے اور مانگی مہلت, تو کہا ٹھیک ہے 7 دن کی دیتا ہوں. اس نے آخری گزارش اور بڑے عاجزی سے لگائی, تب کہا بہت سوچنے کے بعد اب تیرے لیے 3 دن سے کم کی اجازت نہیں. وہ بھی اس صحابی کے لیے جو اہل زبان ہے اس قرآن کا, بہت شوقین ہے, رات دن تعلق رکھنا چاہتا ہے. اس کو کہا جو رات دن میں پڑھنا چاہتا ہے, 24 گھنٹہ پڑھنا چاہتا ہے, اس کو کہا کہ 3 دن میں 24 گھنٹے اگر تو قرآن میں غرق ہو گیا ہے تو تیرے لیے 3 دن دیتا ہوں. بس اس کے بعد رسول اللہ نے سیدھے کہہ دیا اب اس سے کم میں اگر کسی نے قرآن پڑھا تو نہ پڑھا, نہ سمجھا, نہ قدر کی, کچھ نہیں. یہاں یہ ایک شادی خانہ بک کر کے جو 3 دن میں 10 پارے روز پڑھا رہا ہے نا, یہ 2-4 گھنٹے میں پڑھ کے نکل جا رہا ہے. وہ صحابی سے کہہ رہے 3 دن لگاتار 24 گھنٹے اگر تو غرق ہو جائے قرآن میں تو 3 دن دیتا ہوں, اور یہ 4 گھنٹے روزانہ پڑھا کے 10 پارے ختم کر رہا ہے. یہ بدبخت کا بچہ ذرا سوچیے کیا کر رہا ہے. نہ اس کی زبان ہے, نہ یہ قرآن کا شوق ہے, نہ قرآن سے جانتا قرآن کو. یہ کیا کر رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ سمجھ رہے میری باتوں کو آپ؟ کیسی بھی حرمتی ہو رہی ہے. اور 3 دن کے لیے حدیث سے پکڑ لیے, 3 دن کی اجازت دی رسول اللہ. ارے ظالم 3 دن لگاتار اگر 24 گھنٹے غرق ہے اس کے اندر وہ صحابی جو قرآن کا شوقین, جو ماہر ہے, جو اہل زبان ہے, اس کا تو ہے استحاب کر رہا ہے اس سے 3 دن کا, اور 3 دن میں 4 گھنٹے روز رات میں کھڑے کے پڑھا رہا تھا 10 پارے. ظالم کس قدر ظلم کر رہا ہے تو لوگوں پر اور قرآن پر. تو یہ سوچو میرے دوستو, یہ بے حرمتیاں مت کرو اللہ کی کتاب کی. روزانہ پڑھو, بیٹھ جاؤ اللہ کی کتاب کے لیے, ایک شیڈول بناؤ, ایک وقت بناؤ. ارے کیسے ہو گئے یار, روز صبح اخبارات چاٹ لیتے بیٹھ کے, بیکار اخبارات چاٹتے بیٹھتے, جھوٹی خبریں پوری کی پوری بنائی ہوئی خبریں, اسکرپٹ تک مینجمنٹ خود مینج کرتا ہے. پڑھ کر کے بڑے متاثر ہو رہے ہو, اور ایسا چاٹتے بیٹھتے اخبار بغل میں رکھے جیسے کہ سارے دنیا کے لیڈر نہیں ہیں. ارے رب ذوالجلال کے کلام کے لیے وقت نہیں تمہارے پاس, جو آخرت کی ابدی زندگی سنوارنے والا ہے, کچھ بھی وقت نہیں اس کے لیے. کون سی عقل ہے ذرا سوچو. فجر کا وقت سب سے بہترین ہے قرآن کے لیے, خود اللہ نے فرمایا. پڑھو نا, فجر کا وقت ایک مختص کرو, تھوڑا سا وقت نکال لو, تدبر کرو, بیٹھو, غور و فکر کرو, ایک بات سمجھو, دعائیں کرتے چلے جاؤ.
ایک ہی راستہ ہے جو لے جائے گا جنت کی طرف. یاد رکھ لینا میری بات. ہاں سورہ انعام آیت نمبر 153 رب اعلیٰ و عظیم کا بیان ذرا پڑھو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. کیا فرماتے ہیں؟ میرا سیدھا راستہ نبی محمد کہہ دو میرا سیدھا راستہ یہی ایک راستہ ہے جو سیدھا ہے, صراط مستقیم ہے. فاتبعوہ تو اسی کی اتباع پکڑو جو قرآن میں اللہ نے نازل کر دیا, جو محمد نے سمجھا دیا. یہ سیدھا راستہ ہے, صراط مستقیم ہے. فاتبعوہ اسی کی اتباع کرو. ولا تتبعوا السبل اور راستوں کی اتباع مت کرو اس کے سوا. بہت سارے ملیں گے, انہیں بلا رہا انہیں بلا رہا, یہ مسلک وہ مذہب, یہ وہ ملا یہ امیر یہ پیر. ارے یہ سو جھنجال رکھو, بہت جھنجال نکل کے آئیں گے. فتفرق بکم اور تم کو تفریقے میں ڈال کے پھوڑ دیں گے, پارا پارا کر دیں گے, تمہارا شراکت بکھیر دیں گے, تمہارا اتحاد پامال کر دیں گے. اللہ خود فرما رہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ مت جاؤ دوسرے راستوں کی طرف. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ تم کو پھوڑ دیں گے, تفریقے میں ڈال دیں گے. عَنْ سَبِيلِهِ ایک راستے سے ہٹا دیں گے, ایک سیدھے راستے سے تم کو ہٹا کے بھٹکا دیں گے, وہ مت جاؤ ان کی طرف. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ فرما رہے اس کے ذریعے تم کو وصیت کی جا رہی ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم پرہیزگار بنو. اب آپ سوچو کیا کرنا ہے. میں نے یہ سارے دلائل آپ کو قرآن و سنت کے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. کیا کرنا ہے آپ سوچو. میرے آقا بار بار فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. لوگوں سب سے بہترین بیان کلام اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب سے اچھا کوئی بیان نہیں, کوئی حدیث نہیں, کوئی بیان نہیں. آپ جا رہے ہیں, یہ مولوی صاحب بہت اچھی تقریر کرتے ہیں, 2 گھنٹے 4 گھنٹے اچھا سمجھاتے ہیں بٹھا کر کے. اگر وہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی احادیث کا ذریعے تعلیم نہیں دیتے ہیں, چولہے میں ڈالو وہ مقرر کو, اس کا بیان کچھ بھی اچھا نہیں ہے. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ, سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے. کوئی بیان کرنے والا اگر کوئی مقرر کتاب اللہ سناتا ہے اس سے اچھا کوئی اور نہیں. وہ پکڑو. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد, اور سب سے بہترین ہدایت رہبری اور رہنمائی اور گائیڈ لائنز جو ہے وہ محمد رسول اللہ کی گائیڈ لائنز ہے. اگر کوئی بتانے والا تم کو راہ محمد بتاتا ہے تو اس بتانے والے سے اچھا رہبر کوئی نہیں ہے. لیکن اگر تم کو راہ محمد سے بھٹکاتا ہے, یہ پیر وہ امام وہ مرشد اگر یہاں بھٹکاتا ہے تو چولہے میں ڈالو, اس سے زیادہ گمراہ کرنے والا کوئی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا میری؟ کلیئر. یہ رسول اللہ کی بیان کر رہا ہوں آپ کو. مسلم شریف کی حدیث ہے, جابر بن عبداللہ راوی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. رسول اللہ نے خود کہہ دیا بدترین ہے وہ احکام جو اس کے بعد ہے, اس کے علاوہ جو احکام بھی ہے حدیث قرآن اور حدیث کے علاوہ, قرآن و سنت کے علاوہ, وہ سب بدترین ہے امور. کل محدثۃ بدعہ, ہر ایک نئی ایجاد بدعت ہے. کل ضلالۃ فی النار, کل بدعت ضلال, ہر بدعت گمراہی ہے. اور کل ضلالۃ فی النار, ہر گمراہی کا ٹھکانہ آگ میں ہے. کہاں جانا ہے خود طے کرو. اللہ سے دعا ہے کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. جب تک زندہ رکھ, ایمان کے ساتھ زندہ رکھ مولا. خاتمہ ہوتے بالخیر, ایمان کے ساتھ اسلام پہ رہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو, اور یہی وہ قرآن ہمارے سینے میں بس جائے اور ہمارا دفاع کرنے والا بن جائے, قبر میں بھی حشر میں بھی. اور اس کو لانے والے صاحب قرآن ہمارے محبوب بن جائے, ہماری شفاعت ہمارا دفاع کرنے والے بن جائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.